رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو استعمال کریے دین کی تبلیغ کے لیے، دعوت کے لیے، اس کو استعمال کریے۔ ہماری امت کی ماں اپنی ساری دولت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا، اور ایک وقت ایسا آیا کہ آپ کے پاس کوئی ملازم نہیں تھے، آپ کے پاس کوئی ملازم نہیں تھے، کوئی ملازم نہیں تھے، اور جب دولت تھی تو ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ضعیف عورت آئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی احترام کے ساتھ اس ضعیف عورت کو اپنے سامنے چادر بچھا کر بٹھایا اور خوب اس سے بات کی۔ حضرت خدیجہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی ہیں کون ہے؟ تو رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ دائی حلیمہ، یہ دائی حلیمہ ہے۔ تو حضرت خدیجہ ان کے لیے 40 بکریاں اور ایک اونٹ کو تحفے میں پیش کر دیتی، 40 بکریاں ایک اونٹ ان کو تحفے میں پیش کر دیتی ہیں۔ یہی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ شعب بن ابی طالب میں کفاران مکہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کے خاندان کو، آپ کے ساتھیوں کو کہا کہ مکے میں آپ کا سوشل بائیکاٹ کیا جائے گا۔ ہم دیکھتے ہیں نا ہمارے وطن میں لوگ ویڈیو نکال کر کہتے ہیں یہ ان سے مت خریدو۔ دلی میں ایک بی جے پی کا ایم پی بولا کہ مسلمانوں سے مت خریدو، ان کا بائیکاٹ کرو۔ مکے کی سرزمین پر 3 سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سوشل بائیکاٹ کیا گیا تھا۔ اس کو تاریخ اسلام میں شعب بن ابی طالب کہتے ہیں کہ کوئی ان کے پاس جا کر کھانا نہیں دے گا، کوئی ان کو دولت نہیں دے گا، کوئی ان کو پانی نہیں دے گا۔ 3 سال ہماری امت کی ماں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اگر آپ سیرت النبی پڑھیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب نے جھاڑوں کی پتوں کو کھایا، پتوں کو کھایا، 3 سال تک جڑوں کو کھایا۔ جو جانور کی چمڑی تھی اس کو چوستے تھے اپنی پیاس کو بجھانے کے لیے۔ سنو مسلمانوں، اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ دین تم کو کسی بادشاہوں کے محل سے نہیں ملا، تم کو دین ملا ہے، مجھ کو ملا ہے، اور صبح قیامت تک ملتا رہے گا۔ تو شعب بن ابی طالب میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سوشل بائیکاٹ کیا گیا تھا 3 سال، تب جا کر ہم کو دین ملا۔ اس وقت ہماری امت کی ماں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان مصائب اور مشکلات کو اٹھاتی تھی، اور جب اس دنیا سے رخصت کا وقت آیا تو ہماری امت کی ماں حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتی ہیں کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے رسول ہیں؟ کیا میں نے آپ کا حق ادا کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں آپ کو خوشخبری دے رہا ہوں کہ جنت میں بھی آپ میری بیوی رہیں گے۔ اسلام ہم کو ایسے ملا میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اسلام تم کو ٹک ٹاک دیکھنے سے نہیں ملا، اسلام تم کو فیس بک دیکھنے سے نہیں ملا، اسلام تم کو ویڈیو دیکھنے سے نہیں ملا، اسلام ایسے ملا تم کو اور ہم کو اور مجھے۔ اسلام ہم کو ملا تو شہزادی جنت کی قربانیوں سے ملا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جگر کا ٹکڑا حضرت فاطمہ، حضرت فاطمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اسلام ہم کو ان سے ملا، اور کیسے ملا؟ کسی نے پوچھا بتاؤ فاطمہ تم نے سب سے پہلے اسلام کے لیے گھر سے کب نکلی؟ تو خاتون جنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی، جو جنت کے تمام خواتین کی شہزادی ہے، فرمایا کہ حضرت خدیجہ کا وصال ہو گیا۔ صدیق اکبر شام میں تھے، کسی نے آ کر ہمارے گھر کے سامنے کہا
کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک پر اونٹ کی اجڑی ڈال دی گئی. گردن مبارک پر اونٹ کی اجڑی، اور اونٹ کی اجڑی بڑی وزن ہوتی ہے، بہت وزن ہوتی ہے. تو حضرت فاطمہ اس وقت حکم نہیں آیا تھا پردے کا، مگر حضرت فاطمہ نے پردہ کیا. لاکھوں سلام شہزادی جنت پر. حضرت فاطمہ اپنے گھر سے نکلتی ہیں، کعبۃ اللہ میں جاتی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گرد مبارک پر یہ کام کیا گیا تھا. وہ اپنی انگلیوں سے شہزادی جنت اونٹ کی اجڑی کو اٹھاتی ہے. اپنے والد ابا جان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھاتی ہے حضرت فاطمہ. ان کا ہاتھ پکڑ کر آگے آگے چلتی ہیں. آب زمزم کے کنویں پر جاتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت العالمین کو بٹھاتی ہیں اور آب زمزم لے کر اپنے ہاتھوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زلف مبارک سے اس اونٹ کی اجڑی کو نکالتی ہیں. خوب روتی ہیں حضرت فاطمہ. حضرت فاطمہ خوب روتی ہیں اور اپنے انگلیوں سے اس اونٹ کی اجڑی کو نکالتی ہیں، صاف کرتی ہیں. اور حضرت فاطمہ دعا کرتی ہیں. کیا دعا کرتی ہیں؟ کہ یا اللہ، جنہوں نے میرے والد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا کیا تو ان کو برباد کر دے. اور آمین کون کہتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جا کر دیکھو، مشکات شریف کو اٹھا کر پڑھو. عبداللہ ابن مسعود جنگ بدر میں کفاران مکہ کی لاشوں کو غور سے دیکھ رہے تھے. لوگوں نے پوچھا تم کس کو دیکھ رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں ان لوگوں کو دیکھ رہا ہوں جس کے ہلاکت کی دعا شہزادی جنت فاطمہ نے کی تھی. آج یہ تمام ہلاک ہو گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بی بی فاطمہ اپنے گھر لے کر جاتی ہیں. گھر میں بٹھاتی ہیں، پانی لا کر پلاتی ہیں، گرم گرم دودھ دیتی ہیں. یہ اسلام ہم کو فاطمہ سے ملا میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں. تم سمجھے اسلام ہم کو ان محلوں سے ملا، ان عمارتوں سے ملا جو بادشاہ بنا کر مر گئے، اس دنیا سے چلے گئے. اونچی اونچی عمارتیں اسے نہیں ملا. تم کو اسلام ملا تو فاطمہ کی دعاؤں سے ملا. کیسے ملا؟ امام حسن فرما رہے ہیں کہ میں نے اپنی ماں کو دیکھا کہ دن بھر چکی پیستی تھیں، گھر کا کام کرتی تھیں، چرخہ چلاتی تھیں، اور جب رات ہوتی تو شیر خدا حضرت علی سے فرماتی کہ علی، کیا تم مجھے تھوڑا وقت دو گے کہ میں اپنے رب کو راضی کر لوں؟ اور رات بھر حضرت فاطمہ کیا دعا کرتی؟ اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر رحم فرما. رات بھر یہی دعا کرتی حضرت فاطمہ، اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر رحم فرما. تو امام حسن نے کہا کہ امی جان، حسین اور حسن کے لیے بھی تو دعا کریے، زینب کے لیے بھی دعا کریے. تو بی بی فاطمہ نے عرض کیا کہ ہاں میں دعا کرتی ہوں، مگر سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے دعا کرتی ہوں. یہ اسلام ہم کو ایسے ملا میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں. اسلام ہم کو یہ ایسے ملا کہ کسی بادشاہ کی محلوں سے نہیں ملا تم کو اور مجھ کو اسلام. یہ حضرت فاطمہ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ ہم کو اسلام ملا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، واقعات میں آیا کہ حضرت فاطمہ کے گھر میں فاقہ ہے، شیر خدا جو لاتے ہیں، جوئی لاتے ہیں. بی بی فاطمہ تو زہرا شہزادی جنت پیس کر آٹا بناتی ہیں. ابھی کھانے پر بیٹھتے ہیں، ایک سائل آ کر پکارتا. کیا پکارتا؟ اے شہزادی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھوکا ہے، کھانا دے دو. امام حسین اٹھتے ہیں، جا کر اس غریب کو کھانا دے دیتے ہیں. بھوک ہو جاتی، کوئی کچھ کھانا نہیں کھاتے، نہ شیر خدا کھاتے ہیں، نہ امام حسن اور حسین نہ شہزادی جنت کھانا کھاتے ہیں. دوسرے دن ایسا ہی ہوتا ہے، کھانے پہ بیٹھتے ہیں، کوئی آ کر پکار کر کہتا ہے کہ میں یتیم ہوں، بھوکا ہوں، پھر سے کھانا اس کو دے دیتے ہیں. تیسرے دن بھی ایسی ہوتا ہے تو پکار کر کہتا ہے
کہ آل رسول بھوکا ہوں کھانا دے دو، تمہارے گھر پہ آیا ہوں، وہ کھانا دے دیتے۔ حضرت علی اپنے امام حسن اور حسین اپنی اولاد کو لے کر مسجد میں چلے جاتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ کر فرماتے ہیں کہ علی تم نے جو 3 دن سے کھانا نہیں کھایا، اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کر کہا اللہ تم کو مبارکباد دیتا ہے، اللہ تم کو پیغام دیتا ہے، خوشی کا، خوش نصیبی کا پیغام دیتا ہے۔ تبھی جا کر کربلا میں امام حسین نے وہ صبر دکھایا، وہ شجاعت دکھائی، وہ بہادری دکھائی، کیونکہ ان کی ماں صابرہ تھی۔ یہ اسلام ہم کو بی بی فاطمہ سے ملا، بلکہ واقعات میں آیا کہ ایک قبیلے کے لوگ اسلام کو قبول کیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کو کچھ دو۔ اس نے اسلام قبول کرنے والے شخص نے کہا کہ میرے قبیلے میں 3000 لوگ ہیں۔ سعد بن معاذ نے اپنا اونٹ دے دیا، شیر خدا نے اپنا امامہ اتار کر دے دیا۔ یہ لو تم نے دین کو قبول کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سلمان فارسی سے کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ جاؤ فاطمہ سے پوچھو کچھ کھانے کے لیے دے دو۔ وہ دوڑے دوڑے گئے اور پکار کر کہا شہزادی جنت کیا کھانے کے لیے کچھ ہے؟ شہزادی جنت نے یہ نہیں کہا کہ حضرت علی نے اپنا امامہ دے دیا، کہتے ہیں کہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا ہے کھانا دے دو۔ تو آپ نے کہا بالکل، گھر میں ایک دانہ نہیں ہے۔ شہزادی جنت نے کہا کہ یہ ہمارے گھر کی کمبل ہے، گھر کے قریب میں ایک یہودی شنون اس کا نام ہے، اس کو جا کر وہاں دے دینا۔ وہ خرید لیا، تو جو پیسے ملتے ہیں اسی کے پاس سے زیتون خریدنا، کھانے کا سامان خرید لینا اور لے کر آنا۔ اگر وہ گروی رکھتا ہے تو جو بھی کھانا دیتا لے کر آؤ۔ وہ یہودی کے پاس جاتے ہیں سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ یہودی دیکھتا ہے، بولتا ہے یہ کمبل بڑا خوبصورت ہے، کہاں کا ہے؟ اس سے خوشبو آ رہی ہے۔ حضرت سلمان فارسی عرض کرتے ہیں کہ یہ شہزادی جنت کے گھر کا ہے، یہ شیر خدا کے گھر کا ہے۔ اس نے کہا کہ سنو سلمان، میں نے اپنی کتابوں میں پڑھا تھا کہ جب نبی آخر الزمان کا ظہور ہوگا تو ان کے گھر والے اپنے پیٹ پر پتھر رکھ کر غریبوں کی ضرورت کو پورا کریں گے۔ آج میں اعلان کر رہا ہوں، میں پکار کر کہتا ہوں کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بن رہا ہوں، اور اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھتا ہے۔ وہ یہودی اسلام کو قبول کرتا اور کہتا ہے کہ یہ کمبل بھی لے کے جاؤ، یہ کھانے کے سامان بھی لے کے جاؤ، اور کہنا فاطمہ سے کہ وہ قبول نہیں کریں گی مگر یہ میرے طرف سے ایک تحفہ ہے، نذرانہ ہے، قبول کرو۔ یہ دین ہم کو ایسے ملا میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں۔ اور کون حضرت فاطمہ جن کا وصال رمضان میں ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بلایا، کان میں کچھ کہا تو وہ رونا شروع کر دیے، دوسری بات کہی تو ہنسنا شروع کر دیے۔ بعد میں ہماری امت کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا، تو شہزادی جنت نے کہا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ میری آنکھ میں کچھ کہا، میری آنکھ میں آنسو اس لیے آئے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا کہ میں اس دنیا سے جا رہا ہوں، میں پردہ فرما رہا ہوں۔ اور دوسری مرتبہ میں نے اس لیے مسکرایا کیونکہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت جلد تم میرے ساتھ آؤ گی۔ اب آپ اندازہ لگاؤ کہ دنیا سے جانے کی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں، تو میں نے کہیں کتاب میں پڑھا کہ علماء کرام نے لکھا کہ حضرت فاطمہ کو، شہزادی جنت کو اپنے والد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت تھی کہ دنیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کے سامنے ہیچ نظر آتی تھی، دنیا کی دولت کی ان کی کوئی قدر نہیں تھی، صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی۔ تو بی بی فاطمہ شہزادی جنت ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری اس دنیا سے چلے جانے کے بعد بڑی غمگین رہتی تھیں۔ جب
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خبر انور سے ایک دن واپس آئیں تو حضرت علی شیر خدا نے دیکھا کہ مسکرا رہی تھیں، اور انہوں نے مسکرا کر کہا کہ آج محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے اور مجھ سے کہا کہ میری یہ جانے کا وقت ہے، اور انہوں نے کہا کہ علی آپ مجھے میرا جنازے کو اس طرح نکالنا، رات میں نکالنا، اور اس طرح سے جنازے کو نکالنا کہ میرے کفن پر کسی غیر محرم کی بھی نظر نہ پڑے۔ یہ فاطمہ ہے، یہ شہزادی جنت ہے۔ تو علماء کرام نے لکھا کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ صرف 6 بچوں کی ماں کو سہارا نہیں دیا تھا بلکہ پورے دین کو سہارا دیا تھا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ وہ ایسی ماں ہے جس نے بیٹیوں کو بتایا کہ گھر کیسا چلانا، جس نے بیویوں کو بتایا کہ شوہر کو کیسے راضی کرنا اور کیسے دین اسلام کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنا۔ جب حضرت فاطمہ کی تدفین ہوئی تو شیر خدا رو رہے تھے، آنکھ میں آنسو تھے شیر خدا کے، اور لوگوں نے پوچھا علی کیوں رو رہے ہو؟ تو حضرت علی نے تاریخی جواب دیا کہ جو ہاتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے دعاؤں کے لکتے تھے آج وہ ہاتھ نہیں رہے۔ یہ اسلام ہم کو ایسے ملا، یہ اسلام ہم کو، یہ تم سمجھ رہے ہو کہ کسی بادشاہوں کی 600 سال یا 700 سال کی حکومت سے اسلام ملا؟ کیا تم سمجھتے ہو کہ ان کی حکومت نہیں تھی تو اسلام نہیں ملتا؟ ملتا تھا، ملتا رہے گا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخ کا مطالعہ کریے، تاریخ کا مطالعہ کریے۔ سعد ابن ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد ابن ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جاتے ہیں، صحابیوں کے جاؤ میرے سعد کے بارے میں معلوم کرو، کہاں ہے میرا سعد؟ حضرت زید کو بھی جاتے ہیں، حضرت زید جنگ کے میدان میں جا کر پکارتے ہیں سعد ابن ابی ربی، سعد سعد کا پکارتے ہیں، آواز نہیں آتی، پھر سے پکارتے ہیں، کسی کونے سے دھیمی سی آواز آتی ہے، جا کر دیکھتے کیا ہے کہ حضرت سعد اپنی زندگی کے آخری لمحات میں، حضرت سعد اپنی زندگی کے آخری لمحات میں، اور جب حضرت زید حضرت سعد کو دیکھتے ہیں کہ سعد سعد پکارتے ہیں، اور حضرت سعد کی زبان سے کیا نکلتا؟ زندگی ختم ہونے والی حضرت سعد پوچھتے ہیں زید یہ تو بتاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیریت سے تو ہے نا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خیریت سے ہیں، زندگی کی آخری سانسیں، اور حضرت سعد ابن ابی ربی کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول حفاظت سے ہے نا؟ حضرت سعد کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے مجھے تم پر سلام بھیجایا ہے، تمہاری خیریت پوچھنے کے لیے بھیجایا ہے۔ تو سعد فرماتے ہیں وعلیکم السلام کہنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کہہ دینا کہ میں جنت کی خوشبو کو سونگ رہا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دینا کہ میں جنت کی خوشبو کو سونگ رہا ہوں۔ اور سعد یہ کہتے ہیں کہ میرے قبیلے کے لوگوں کو، میرے قبیلے کے لوگوں کو پیغام دینا، کیونکہ حضرت سعد ان 70 صحابیوں میں سے جو بیت العقبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت لیے تھے، حضرت سعد کہتے ہیں کہ میرے قبیلے کے لوگوں کو پیغام دینا، بلکہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے قبیلے کے لوگوں کو پیغام نہیں دیا، انہوں نے پورے عالم اسلام کو صبح قیامت تک پیغام دیا۔ کیا کہا سعد نے؟ سعد نے کہا کہ میرے قبیلے کے لوگوں کو بتا دینا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کو بھی اگر کوئی ہاتھ لگا دیتا تو خدا کی قسم حشر کے میدان میں اللہ تم کو معاف نہیں کرے گا، خدا کی قسم حشر کے میدان میں اللہ تم کو معاف نہیں کرے گا، اور ساتھ کھڑا ہو جائے گا تم لوگوں کے سامنے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ اسلام ہم کو ایسے ملا، یہ اسلام ہم کو سعد کی قربانی سے ملا۔ جسم میں چند سانسیں باقی اور کیا پوچھ رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا
کہ 7 شہید ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا فرمائی؟ آقا نے فرمایا یا اللہ تو 7 پر رحم فرما، تو 7 پر رحم فرما۔ اور آقا دو عالم سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرما رہی اور کہا کہ یا اللہ یہ ہر حال میں مجھ سے راضی تھا، زندگی میں بھی میری اپنی موت میں بھی، یا اللہ تو 7 کے درجات کو بلند فرما۔ اسلام ایسے ملا میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اسلام شعر شاعری سے نہیں ملا، اسلام قوالیوں سے نہیں ملا، اسلام واہیات بڑھانا گانے سننے سے نہیں ملا، اسلام فون کو دیکھ کر گندگی دیکھنے سے نہیں ملا، اسلام 7 کی قربانی سے ملا۔ اور یہ 7 رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی۔ ایک صحابی رسول کا واقعہ یاد آ رہا ہے، اللہ مجھے معاف کرے اگر میں نام غلط کہہ رہا ہوں مگر واقعہ سچا ہے۔ ان کا نام ابو سبور تھا۔ ان کو مکے میں کفار نے گرفتار کر لیا، زنجیروں میں جکڑ دیا، وہ کسی طرح مکے سے زنجیروں سے نکل کے مانے فرار ہو گئے، کفاروں سے نکل گئے۔ اس وقت مسلمانوں میں اور مشرکین مکہ میں ایک معاہدہ ٹریٹی ہوئی تھی کہ اگر کوئی مسلمان مکے سے مدینے کو آئے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو واپس کر دیں گے، اور اگر کوئی مکے کو آئے گا تو اس کو نہیں واپس کریں گے۔ حضرت سعد زنجیروں کے ساتھ مکے سے نکل کر، سوچو آج بھی اگر آپ اس ٹرین میں جاتے ہیں جو 300 کلومیٹر کی رفتار سے مکہ سے مدینہ 2.25 گھنٹے میں پہنچاتی ہے، وہ صحابی رسول زنجیریں ہیں، مکے سے نکلتے ہیں، مدینے کو پہنچتے۔ لکھنے والے نے لکھا کہ سعد جب مدینے کی گلیوں میں چل رہے تھے تو سعد کے پیروں سے خون کے نشان نمودار ہو رہے تھے، ہاتھوں سے خون بہ رہا تھا۔ جب کاشان نبوت پر پہنچے اور پکارا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا غلام حاضر ہے، آپ کا غلام حاضر ہے، آپ کا غلام حاضر ہے، مکے سے بھاگ کے آیا ہوں، تو مشرکین مکہ بھی پیچھے آئے اور کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے معاہدہ کیا تھا کہ اگر کوئی مسلمان مکے سے بھاگ کر آئے گا تو آپ ہم کو واپس کر دیں گے، اس کو واپس کرو۔ پورا مدینہ دیکھ رہا ہے، آنکھ میں آنسو ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابو سبور واپس جاؤ، یہ معاہدہ ہوا ہے، تم کو واپس جانا پڑے گا۔ یہ صحابی رسول پلٹ پلٹ کر مدینے کو دیکھ رہے ہیں، لوگوں کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر بیٹھ جاتے ہیں اور آنکھ سے آنسو نکل جاتے ہیں رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ یہ صحابی رسول دیکھ رہے ہیں پورے مدینے کے لوگوں کو کہ میں مکے سے بھاگ کر آیا، جسم سے خون بہ رہا ہے، جسم پہ زنجیریں ہیں اور مجھے واپس کر دیا جا رہا ہے۔ جب مدینے کے حدود سے باہر نکلتے تو مکے کے کفار ان کو تانا مار کر کہتے ہیں کہ دیکھا تم نے، تو جس کے نام پر بڑا مرتا تھا نا، انہوں نے تجھے قبول نہیں کیا۔ تو وہ پکار کر کہتے ہیں دیوانے احمق، میرا ایمان اور مضبوط ہو گیا۔ بولے کیسے؟ کہ میرا نبی میرا حبیب زبان کا پکا ہے، اس نے جو وعدہ کیا اس کو پورا کیا۔ یہ ایمان ہے، یہ اسلام ایسے ملا تم کو اور مجھے، یہ اسلام تم کو ایسا نہیں ملا یہ محلات سے یا کسی کے ٹھیٹھی ٹھا سے یا کسی کے پاس رات میں بیٹھ کر چائے پی پی کر غیبت کر کے نہیں ملا۔ اسلام اس صحابی رسول کی قربانی سے ملا۔ اور جب وہ آگے بڑھتے ہیں، یہ صحابی رسول انہی کے دشمنوں سے تلوار لے کر ان کا کام تمام کر دیتے، اور مدینے سے دور ایک علیس ایک جنگل اس زمانے میں تھا، وہ وہاں پر جا کر پناہ لیتے ہیں۔ مکے کو نہیں جا سکتے، مدینے میں نہیں جا سکتے، تو یہ صحابی رسول وہیں زندگی گزارے، اور 300 صحابی ان کے ساتھ اس مقام پر جمع ہو گئے جو مکے سے نکل کر آتے۔ تو یہ دن میں کھیتی باڑی کرتے،
اور رات میں جب ان کفاران مکہ کا قافلہ آتا تو اس کو روکتے تھے. اور ہر رات کو یہ صحابی رسول ابو سبور مدینے کی طرف نگاہیں دیکھتے، مدینے کی طرف دیکھتے، کیونکہ جب وہ مدینے سے نکل رہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ میں تجھے اپنا پیغام بھیجاؤں گا. بوڑھے ہو گئے. لوگوں نے پوچھا کہ کیا تم اب بوڑھے ہو گئے؟ بولے نہیں مروں گا، پیغام آئے گا کملی والے کے پاس سے، وعدہ کیا ہے. کملی والے کے پاس سے پیغام آئے گا. وہ جب اپنی زندگی کے آخری لمحات میں تھے، کفاران مکہ آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں اس معاہدے کو ختم کریے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابیوں کو بھیجاتے ہیں صحابی رسول کے پاس، اور جب ان کے پاس پہنچتے اور ان سے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم کو بلا رہے ہیں، تو لکھنے والے نے لکھا کہ صحابی رسول سے دونوں ہاتھوں کو پکڑ کر پکار کر بولے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یاد کیا. یہ دین ایسے ملا ہم کو میرے بھائی، قدر کرو. یہ دولت ہے، دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے. یہ دین ایثار چاہتا ہے، یہ دین قربانی چاہتا ہے. یہ دین تم شرم سے کہہ رہا ہے کہ وہ جو انسانیت اسلام کے آب حیات، اسلام کے چشم آب حیات سے اللہ کی وحدانیت کا وہ پینا چاہتی ہے، اس کو لے کر آؤ. انسانیت کہہ رہی ہے کہ ہمارے قافلے اندھیروں میں بھٹک رہے، اے مسلمانوں ان قافلوں کو روشنی دکھاؤ. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ دین ہم کو ایسے ملا. یہ دین ہم کو کوئی بادشاہوں کے محل سے نہیں ملا. یہ دین ہم کو سبزاروں اور گلزاروں سے نہیں ملا. اس دین کی بنیادوں میں اہل بیت کا خون، اس دین کی بنیادوں میں عباس علمبردار کو اپنے بازو قربان کرنا پڑا. اور مسلمانوں یاد رکھو میں نے علماء کرام کی زبان سے سنا کہ تم جس حال میں مرو گے اسی حال میں اٹھائے جاؤ گے. تم جس حال میں مرو گے اس حال میں اٹھائے جاؤ گے. اگر کوئی خدا نخواستہ کوئی شرابی نشے کی حالت میں مرے گا تو جب اس کو اٹھایا جائے گا اس کے منہ سے شراب کی بدبو آئے گی. اگر کوئی روزے دار کی حالت میں مرا تو اس کے منہ سے روزے کی خوشبو آئے گی. تو اسی لیے کہا گیا کہ عثمان غنی ذوالنورین قرآن کریم پڑھ رہے تھے، شہید کر دیے گئے، وہ قرآن پڑھتے ہوئے اٹھیں گے. فاروق اعظم نماز پڑھا رہے تھے، شہید کیے گئے، وہ اسی طرح اٹھائے جائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے پردہ فرما رہے تھے تو زبان مبارک پر میرے آقا کے تھا امتی امتی امتی. جب قیامت نامہ میں محدث دکن لکھتے ہیں کہ جب اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر کو حکم دے گا اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر شریف سے اٹھیں گے تو اپنی زبان پر آقا کے ہوگا امتی امتی امتی. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ رمضان ابھی بھی ہے. مغرب کو ہو سکتا اگر کل چاند نظر آ گیا تو کل عید ہوگی، آج چاند نظر آ گیا، مگر رمضان ہے. اگر اس مجمع میں یا جہاں تک میری آواز پہنچ رہی، اگر کوئی گناہ کیا تو توبہ کر لو. اللہ کی رحمت جوش میں ہے. اللہ غفار ہے، اللہ غفور ہے، اللہ بہت بخشنے والا ہے، اللہ ودود ہے، اللہ تم کو ہم کو بہت چاہنے والا ہے. توبہ کرو، اللہ سے مغفرت کی بھیک مانگو. مجھے واقعہ یاد آ رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک قبر سے گزرے. حضرت عیسیٰ ایک قبر سے گزرے تو دیکھا کہ اس قبر میں عذاب ہو رہا ہے، خوب عذاب ہو رہا ہے. چند وقت کے بعد جب واپس گئے تو دیکھا قبر میں عذاب نہیں ہو رہا ہے. تو اللہ سے پوچھتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہ یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ تو اللہ حضرت عیسیٰ کو بتاتا، عیسیٰ علیہ السلام کو، کہ عیسیٰ یہ جو تم نے دیکھا اس پر عذاب اس کے گناہوں کی وجہ سے ہو رہا تھا، اس کے گناہوں کی وجہ سے ہو رہا تھا. اور یہ عذاب اس لیے ختم ہوا کیونکہ اس کی جو بیوہ تھی وہ حاملہ تھی.
اس نے ایک بچے کو پیدا کیا اور وہ بچہ پہلا دن مدرسے کو گیا اور مدرسے کو جا کر توتلی زبان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا تو اللہ نے کہا کہ جس بچے نے اپنی توتلی زبان میں مجھے رحمان اور رحیم کہہ کر پکارا میری رحمت جوش میں آئی، میں نے اس بچے کی خاطر اس کے باپ کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ کی رحمت جوش میں ہے، اللہ غفور رحیم ہے، اللہ غفار ہے، اللہ غفور ہے، اللہ ودود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا یا رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ دو لوگوں میں صلح کرائے گا، صلح کرائے گا۔ کیسے کرائے گا؟ دو لوگ کھڑے اللہ کے سامنے اور ایک کہہ رہا ہے حشر کے میدان میں کہ یا اللہ یہ شخص مجھ پر ظلم کیا تھا، مجھے اس کی نیکیاں دے دے، مجھے اس کا بدلہ دے دے۔ وہ جو دوسرا شخص ہے اس کے پاس کچھ نیکیاں نہیں ہیں، اس کے پاس کوئی نیکیاں نہیں ہے، پھر وہ کہے گا یا اللہ میرے گناہ اس کو دے دے، میرے گناہ اس کو دے دے۔ تو اللہ اس سے فرمائے گا، اس سے اپنی شان کے مطابق اس شخص سے کہے گا تیرے پیچھے مڑ کر دیکھ، کیا دیکھتا ہے؟ وہ دیکھتا ہے کہ محلات ہیں، نہریں ہیں، ایسی چیزیں جو کبھی اس کی آنکھ نے نہ سوچی ہوں گی نہ دیکھی ہوں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے تعلق سے ہی بتایا تھا۔ اللہ فرماتا ہے کہ اس کی قیمت ہے، وہ بولے گا اللہ کیا قیمت ہے اس کی؟ اللہ بولے گا اس کی قیمت یہ ہے کہ یہ جنت ہے، تو اس کو اگر اپنے ساتھ لے کے جائے گا تو جو جنت ملے گی۔ تو اللہ ایسے صلح کروائے گا۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ کی رحمت جوش میں ہے، ابھی رمضان ختم نہیں ہوا ہے۔ اگر تم واپسی میں بھی نماز عصر سے پہلے، نماز عصر اور مغرب میں روزہ کرتے وقت بھی تمہارے آنکھ میں اللہ کے خوف سے اگر آنسو آ گئے، میرے آنکھ میں آ جائے تو اللہ سبحانہ و تعالی جبریل امین بیٹھے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ بیٹھے اور ایک صحابی اللہ کے خوف سے رو رہے ہیں، تو جبریل امین کہتے ہیں کہ اعمال کا حساب ہوگا، ان آنسوؤں کا کون حساب کرے گا؟ ان آنسوؤں کا کون حساب کرے گا؟ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ کی رحمت جوش میں ہے، اللہ کو منا لو۔ یہ رمضان کے آخری لمحات ہیں، نہیں معلوم کہ رمضان مجھے ملے گا یا آپ کو ملے گا، آئندہ سال تک ہم زندہ رہیں گے یا نہیں رہیں گے، مگر جب تک قیامت نہیں آئے گی، دنیا باقی رہے گی، رمضان آتا رہے گا، رمضان آتا رہے گا۔ مجھے محدث دکن کے اس دعا کے الفاظ یاد آ رہے ہیں کہ محدث دکن رو رو کر دعا کرتے تھے، یا اللہ آپ نے رمضان میں ہم کو مسجد میں بلا لیا، اب مسجد سے ہم کو باہر مت کریے۔ دعا کرو کہ یا اللہ تو رمضان میں ہم کو مسجدوں میں بلا لیا، اب مسجدوں سے ہم کو باہر مت بھیجا۔ ہم نے خوب، جس کو اللہ نے دولت دی انہوں نے خوب زکوٰۃ صدقہ نکالا، غریبوں کو کھانا کھلایا، مگر یاد رکھو صرف رمضان میں کھانا کھلانا نہیں، اللہ نے تم کو دولت دی، مجھے دولت دی، تمہارا کام یہ ہے کہ ان غریبوں کو کھانا کھلاؤ۔ اور یہ مت دیکھو کہ غریب کون سے مذہب کا ہے، ہندو ہے یا مسلمان ہے یا دلت ہے یا عیسائی ہے، آدی واسی غریب ہے، بھوکا ہے، کھانا کھلاؤ۔ کیونکہ ایمان کیا بتایا گیا؟ ایمان یہ بتایا گیا حدیث شریف میں کہ اگر تمہارے اطراف میں کوئی پڑوسی ہے اور اگر وہ بھوکا ہے تو ایمان نہیں ہے۔ یہ نہیں کہا گیا کہ پڑوسی مسلمان ہے یا ہندو ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ان باتوں کا خیال رکھیے۔ اور پھر آپ جانتے ہیں کہ ہمارے وطن عزیز میں بہت سی ایسی چیزیں ہو رہی ہیں جس کا ذکر میں نے پہلے بھی کیا اور آج بھی کر رہا ہوں۔ تو یاد رکھو اسلام کیسے ملا؟ کیا آپ اور ہم کو اسلام یہ سکھاتا ہے کہ ہم اللہ کی ذات پر توکل کریں، اللہ پر بھروسہ کریں اور
علماء کرام کی زبانوں سے ان کی پیر کے سامنے بیٹھ میں نے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر کے ساتھ جب ایک غار میں چھپ گئے اور مشرکین مکہ اس غار تک پہنچ گئے اور صدیق اکبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے یا رسول اللہ ان کے پیر دکھ رہے ہیں، کفار کے پیر دکھ رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں آیا کہ چہرے مبارک پر پورا اطمینان تھا، اور اطمینان کیوں نہ ہو رحمت للعالمین۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر سے کہا کہ وہ کہ صدیق کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ ہم دو کے ساتھ ایک تیسرا ہے، وہ ہمارا اللہ ہے، اللہ پر پورا بھروسہ کرو۔ تو مسلمانوں یاد رکھو، اللہ پر بھروسہ کرو، تمہارا ڈر تم کو تباہ و برباد کر رہا ہے، تمہارا خوف تم کو تباہ و برباد کر رہا ہے۔ کبھی اللہ پر توکل کرنا تو سیکھو، حکمت کے نام پر بزدلی کے مظاہرے مت کرو، حکمت کے نام پر بزدلی کے مظاہرے مت کرو۔ یاد رکھو اللہ پر توکل کرو، اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اللہ پر توکل کرو، اللہ پر توکل کرو، اللہ سے امید رکھو، انسانوں سے، حکمرانوں سے، سیاسی قائدین سے نہیں، اللہ سے امید رکھو۔ اللہ ہمارے لیے کافی ہے، اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ تمہارا خوف، تمہارا ڈر ہم کو تباہ کر رہا ہے۔ ارے یہ طاقتور ہے، حکومت ہے، سب چیز ان کے پاس ہے۔ رے دیوانے، اقتدار اس کے پاس ہوگا، طاقت اس کے پاس ہوگی، سب چیز اس کے پاس ہوگی، مگر اس تمام کا بنانے والا تو تمہارا اور میرا رب ہے، جس کو ہم اللہ کہتے ہیں، جس کو ہم اللہ کہتے ہیں۔ تو یاد رکھو اللہ پر توکل کرو، ڈر ڈر کر زندگی مت گزارو۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لو، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ قانون کے دائرے میں رہ کر بے خوفی کے مظاہرے کرو، جمہوریت کے دائرے میں رہ کر اپنی حق کے لیے بے خوف ہو کر لڑو، قانون کو استعمال کر کے اپنی آواز کو اٹھاؤ۔ اگر تم ڈرو گے، نہیں نہیں یہ وقت نہیں ہے، یہ وقت نہیں ہے۔ اویسی مکہ مسجد کے صحن سے جذباتی تقریر تو کر دے گا، مگر حالات ایسے نہیں ہیں۔ ارے دیوانوں، مکے کی سرزمین کے حالات کیا اچھے تھے؟ کیا مکے کی سرزمین کے حالات اچھے تھے؟ کیا بدر حنین کے حالات اچھے تھے؟ کیا موطا کی زمین کے حالات اچھے تھے؟ کیا کربلا کی زمین کے حالات اچھے تھے؟ ارے حالات کو اچھا بنانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ دعا کرو اللہ سے اور میدان میں جا کر عمل کرو، اپنی دعاؤں کو آزماؤ، اپنی دعاؤں کو آزماؤ۔ تم دعا بھی کرو گے اور پھر خوف بھی کرو گے۔ بچپنے میں میں جب تیرنا شروع کیا تو اب ہماری خالہ کا ایک باغ تھا، ستار باغ میں بڑی بولی تھی، تو ہم کو کیسے سکھایا گیا؟ بولے کود جامعہ، بولے بولی ہے، کچھ نہیں ہوتا۔ اب یہ ڈر رہا، ارے نہیں نہیں۔ اب آج کل بچوں کو کیسا کرتے، وہ 3 فٹ کے پانی میں بٹھا کے یوں کرو۔ اب انہیں کب سیکھتا انہیں، کب سیکھتا انہیں؟ اس زمانے میں کیا تھا، کود جاؤ، اور لجا کے اچھی اوپر 20 فٹ سے۔ ہمارے مامون کو اللہ اچھا رکھے، لو کود جاؤ۔ اب میں بولا کودنا ہی، اب کیا کریں گے؟ کود گیا، 3 غوطے کھایا، اس کے بعد خود ہاتھاں پیرا مارا، باہر نکلا۔ بچوں کو ایسا تیار کرو، اگر تم ان کو روک روک کے رکھیں گے، نہیں 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 ریشم کے کپڑوں میں رکھوں گا، میرا ایک ہی بیٹا ہے۔ ارے ایک بیٹا ہو 100 بیٹے ہوں۔ بی بی فاطمہ کو یاد کرو، حضرت علی کو یاد کرو،
امام حسن کو یاد کرو، امام حسین کو یاد کرو، سعد بن ابی ربیع کو یاد کرو، عبداللہ بن مسعود کو یاد کرو، بلکہ عبداللہ بن زبیر کو یاد کرو، اسماء بنت ابو بکر کو یاد کرو میری ماں اور بہنوں۔ صدیق اکبر کی صاحبزادی ہے، نابینا ہو چکی ہے، حجاج مکے پہ آ کر حملہ کرتا ہے اور حضرت زبیر اس کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں، ماں کے قریب جاتے ہیں حضرت اسماء کے اور کہتے ہیں کہ اماں، موت سے ڈر نہیں ہوتا بلکہ ڈر اس بات کا ہے کہ حجاج ظالم ہے، میری جسم سے سنا چمڑی نکال دے گا۔ تو ماں نے کیا جواب دیا؟ سنو میری ماں نے جواب دیا، بیٹے جب بکری سے چمڑا نکالا جاتا ہے بکری کو کیا معلوم ہوتا ہے؟ حضرت زبیر جہاد کرتے ہیں حجاج سے، شہید ہو جاتے ہیں تو حجاج ظالم 3 دن تک آپ کی لاش کو مکے میں لٹکاتا ہے، 3 دن تک لاش لٹک رہی ہے اور ماں آ کر دیکھتی ہے اور کہتی ہے کہ میرا بیٹا ابھی تک گھوڑے سے نہیں اترا، یہ اسلام تم کو ایسے ملا۔ حضرت اسماء کے اس تاریخی جملوں کو یاد کرو، اور جب ان کی لاش کو، اپنے صاحبزادے کی لاش کو اتارا جاتا ہے، صاحبزادے کی لاش کو اتارا جاتا ہے تو ماں دیکھ کر کہتی ہے کہ میرا بیٹا کامیاب ہو گیا۔ حجاج کہتا ہے دیکھ تیرا بیٹا دہریہ ہو چکا تھا، نعوذ باللہ، تیرا بیٹا فتنہ کرتا تھا۔ تو ضعیف ماں ظالم حکمران کے سامنے کہتی ہے تو جھوٹا ہے، تو نے میرے بیٹے کو ضرور اس دنیا میں مار دیا مگر اللہ تیری آخرت کو برباد کر دیا۔ حضرت اسماء کی بہادری سنو، حجاج کعبۃ اللہ میں خطبہ دے رہا ہے، ایک ضعیف عورت سامنے چلے جاتی ہے اور کہتی ہے کہ تو جھوٹا ہے، کذاب ہے، تو نے میرے بیٹے کو مارا، بتاؤ ماں تمہارا وہ جذبہ کہاں گیا آج؟ وہ اسد الدین اویسی زندہ باد کے نعرے مت مارو، سنو یہ بہادری تھی۔ اسلام ہم کو حضرت اسماء سے ملا، اسلام ہم کو ہماری امت کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا۔ 2210 احادیث کی راوی ہے، 2210 کی 2210 حدیث کی راوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ۔ اسلام ہم کو ان سے ملا، اسلام ایسے نہیں ملا۔ اور کون بی بی عائشہ؟ صحابہ اکرام، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے جا کر فتویٰ پوچھتے تھے۔ جائیداد کا بٹوارے کے لیے میتھس آنا پڑتا، بہترین میتھس بی بی عائشہ کو آتی تھی، بہترین فن طب کی نالج، بہترین شاعرہ، بہترین عالم دین، اس طرح ان کو اسلام ملا۔ اور بی بی عائشہ کی عظمت کے لیے اللہ نے 18 قرآن کی آیتوں کو نازل کیا، اور وہ قرآن میں جو ذکر ہے کہ اگر پانی نہیں ملے تو تیمم کرو، کس لیے آیا؟ بی بی عائشہ کے لیے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، وطن عزیز میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو لوگ زنجیروں میں ہیں ان کو گولی مار دی جا رہی، جو لوگ زنجیروں میں ہیں ان کو گولی مار دی جا رہی ہے، جو لوگ پولیس کی کسٹڈی میں ہیں ان کو مار دیا جا رہا ہے، اور پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ نہیں آپ سب اچھے ہیں، سیف ہیں۔ امریکہ جا کر بولا جاتا ہے، یہ پیغام دیا جاتا ہے یو آر گڈ اینڈ ہیپی، یس وی آر گڈ اینڈ ہیپی، مگر آپ سے خوش نہیں ہے جو حکمران ہیں۔ ارے ہتھکڑیوں میں ہے، زنجیروں میں ہے اور گولی مار رہے ہیں۔ ہم پوچھنا چاہتے ہیں حکمرانوں سے، دلی کے نخلی بادشاہ سے پوچھنا چاہتے ہیں، بتاؤ یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ اتر پردیش کے ان سے پوچھنا چاہ رہے ہیں، مہاراج سے، جو اپنے آپ کو مہاراج بولتے ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہا تھا کہ گولی کا جواب گولی سے دیں گے۔
اب جب گولی چل گئی تو جو اطراف میں پولیس والے تھے کوئی اپنا ویپن نہیں نکالا. لائیو ٹی وی پر کوئی اپنا ویپن نہیں. ایسا دکھ رہا تھا کہ دولہے کی بارات میں آئے ہیں پورے. کوئی اپنا ویپن نہیں نکالا. نکال کر ایک کو تو گولی مارتے نہیں. گولی مار دیے, اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے. اس کے بعد وہ ہتھیار کو پھینک کر سرنڈر 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 کہہ رہے. ابھی دیکھو بھائی, آپ غیر ضروری تماشا کریں. سرنڈر سرنڈر کر رہے. ہم یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں, وہ جو تفنچا, جو ریوالور استعمال ہوئی زیگنا ایف, وہ کتنے کی بندوق ہے معلوم آپ کو؟ ویپن ایک 8 لاکھ روپے کی ہے. کتنے کی ہے؟ 8 لاکھ. 2 ہو گئے تو 16 لاکھ. اچھا 16 لاکھ میں ان کے گھر کو میڈیا کے لوگ گئے. ایک تو بیچارے جھوپڑی میں رہتی ہے اس کی اماں, ایک تو ایک کمرے میں رہتی ہے. اب ان کے لیے حرام کی دولت کہاں سے آئی؟ پھر یہ 16 لاکھ کی ویپن کہاں سے آیا؟ یہ گولیاں کہاں سے آئیں؟ میں پریس کانفرنس کر کے 12 گھنٹے میں بولا تھا کہ یہ کام کرنے والے پروفیشنل ہیں. جس طریقے سے مار رہے تھے, اگر کوئی ریوالور چلا